اگر میں آپ سے کہوں کہ امریکہ کی کریشن صرف ایک پولیٹیکل ریولوشن نہیں تھی بلکہ ایک مسٹیریس اور سیکرٹ برادرہڈ کی چلائی ہوئی سوچی سمجھی سازش بھی تھی، تو فری میسنز ایک سیکریٹو آرگنائزیشن جو مسٹریز اینڈ سیکرٹس، سمبلز اور ریچولز سے بھری ہوئی ہے، امریکہ کے بنانے میں ایک گہری دخل رکھتی ہے۔ لیکن یہ کنیکشن کتنا گہرا ہے، آج ہم انکور کریں گے وہ ہڈن سائنس اور سیکرٹس جو فری میسنز اور امریکہ کی تعمیر کو جوڑتے ہیں۔ فری میسنز کا اوریجن ویسے تو مڈل ایجز کے سٹون میسن سے تھا جو یورپ کی عظیم ترین عمارتیں بناتے تھے، مگر وقت کے ساتھ یہ صرف کنسٹرکشن گلڈز نہیں رہے بلکہ ایک سیکرٹ سوسائٹی میں تبدیل ہو گئی جو نالج، انٹلیکچوئل پروگریس اور سیلف امپروومنٹ پر زور دیتی تھی۔ 18 سینچری تک فری میسنری امریکہ تک پہنچ چکی تھی اور اس کے ممبرز بنے امریکہ کے کچھ سب سے پاورفل مائنڈز، جارج واشنگٹن، بینجامن فرینکلن اور پال ریویر۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک سماجی تنظیم تھی یا کچھ اور بھی؟ اگر آپ واشنگٹن ڈی سی کا میپ دیکھیں تو آپ کو اس میں ایک عجیب چیز نظر آئے گی۔ شہر کا ڈیزائن جو ایک فری میسن انجینئر پیئری چارلز نے بنایا، سیکرٹ میسونک سمبل سے بھرا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک اتفاق ہے یا جان بوجھ کر کیا گیا؟ وائٹ ہاؤس، کیپٹل اور واشنگٹن مانیومنٹ کو ایسی جگہوں پہ رکھا گیا جو فری میسونک جیومیٹری کے عین مطابق ہیں۔ کیا یہ کسی ایسوٹیرک طاقت کو چینل کرنے کے لیے کیا گیا یا صرف ایک سمبولک جسچر تھا؟ ایک دفعہ ڈالر بل کو دھیان سے دیکھیں، آپ کو ایسے نشان ملیں گے جو صدیوں سے بحث کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ سب سے مشہور سمبل ایک ادھورا پیرامڈ جس کے اوپر ایک آنکھ چمک رہی ہے، اسے آئی آف پروویڈنس کہتے ہیں، جو ڈیوائن گائیڈنس کا سائن ہے۔ مگر فری میسنز کے لیے یہ صرف ایک نشان نہیں بلکہ وزڈم اور انلائٹنمنٹ کا میسج ہے۔ پیرامڈ کے نیچے لکھا ہے نووس آرڈو سیکولرم، جس کا مطلب ہے نیو ورلڈ آرڈر۔ کیا یہ ایک ہڈن ایجنڈا ہے؟ کیا امریکہ کو ایز اے فری میسونک ایکسپیریمنٹ بنایا گیا تھا؟ 18 ستمبر 1793 کو جارج واشنگٹن نے اپنی فری میسن روب پہن کر یو ایس کیپٹل کا کارنر سٹون رکھا۔ یہ صرف ایک کنسٹرکشن ٹاسک نہیں تھا بلکہ ایک مکمل میسونک ریچول تھا۔ فری میسنز کا ماننا ہے کہ ایک اچھا نظام صرف مضبوط دیواروں سے نہیں بلکہ گہری بنیادوں اور اسپرچول پاور سے بھی تعمیر ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک ریچول تھا یا ایک بڑے پلان کا حصہ؟ فری میسنری کا انفلوئنس صرف بلڈنگز تک محدود نہیں تھا، یہ امریکہ کی فنڈامنٹل آئیڈیالوجی، کانسٹیٹیوشن اور فریڈم کے پرنسپلز تک بھی پھیلا ہوا تھا۔ فری میسنز نے امریکہ کی فاؤنڈیشن پر گہرا اثر ڈالا، مگر سوال یہ ہے، کیا آج بھی یہ پاور سٹرکچر کا حصہ ہیں؟ کیا یہ صرف ایک سیکرٹ سوسائٹی تھی یا اب بھی دنیا کی سیاست میں ان کا کوئی کردار ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا فری میسن صرف ایک انٹلیکچوئل سوسائٹی تھی یا ایک ہڈن ایجنڈا کا حصہ؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ لائک، سبسکرائب اور نوٹیفیکیشنز آن کریں تاکہ ایسی ایکسائٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہسٹری اسپیکٹرم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں جہاں ہم ہسٹری کے نیو سیکرٹس کھولیں گے۔ اللہ حافظ۔